بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادان تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، نادان تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ سامعین و ناظرین محترم، نئے سال کی آمد پر خوشی منانا، پٹاخے پھوڑنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ناچ گانا کرنا، ہیپی نیو ایئر کہنا یا نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے ایک دوسرے کو میسج بھیجنا، یہ سب یہود و نصارہ کی ایجادات ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں غیروں کی اتباع اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنن ابی داود میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے ہجری سال مقرر ہے، اس سے ہمارے تشخص کا اظہار ہوتا ہے، ہماری شناخت اور ہماری پہچان ہے۔ ہجرت کا واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نگاہوں میں بڑی اہمیت رکھتا تھا، اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد اور اساس اسے بنایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس ہجری تقویم کو اختیار کیا گیا، لیکن ان حضرات نے کبھی بھی سال نو یا یوم ہجرت منانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اس طرح کے رسم و رواج کا قائل نہیں ہے، کیونکہ یہ رسمیں نیک مقصد اور سادہ جذبے کے تحت وجود میں آتی ہیں، پھر دین کا جز بن کر اسلام کے حلیے پر قدغن لگا دیتی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ان تمام رسم و رواج سے بچنا چاہیے، اور اس موقع پر مسلمانوں کو دو کام کرنے چاہیے۔ جیسے ایک سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، وہ محرم الحرام ہو یا وہ دسمبر اور جنوری یہ سال ہو، ہجری سال ہو یا عیسوی سال ہو، اس موقع پر مسلمانوں کو دو کام کرنے چاہیے۔ ایک، ماضی کا احتساب کرنا چاہیے، نمبر دو، آگے کا لاہ عمل۔ اس لیے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے؟ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت بہت کم اور کام بہت زیادہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ ان گزرتے ہوئے لمحات کی قدر کرتے ہوئے آگے آنے والی زندگی کے صحیح استعمال کرنے کے عزم اور ارادے کا موقع ہے۔ ایک بزرگ فرماتی ہے نا کہ گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا وبال ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکی کی مشقت اور تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کی جزا، اس کا بدلہ اور اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ نیا سال وقتی لذت یا خوشی میں پڑھ کر غیر شرعی کام کرنا اور غیر اسلامی کام کرنا، یہ اگرچہ لذت اور خوشی یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، لیکن اس کا وبال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا اس موقع پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی
اللہ رب العزت کے حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے چاہیے کہ یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل، کہ یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل، غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل، تو اس غفلت والی زندگی سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے کہ ہمارا یہ نیا سال ایسے کاموں میں گزرے جس سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں، ہماری دنیا بھی بہترین بن جائے اور ہماری آخرت بھی بہترین بن جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔